یاد رکھیے گا ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، اور یاد رکھیے گا کسی پر الزام لگانا یہ بہت غلط بات ہے۔ یاد رکھیے گا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا کیا چیز حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون نہیں بہا سکتا، اس کے مال کو نہیں لے سکتا، اس کی عزت و آبرو سے نہیں کھیل سکتا، چاہے کوئی بھی رہے۔ لیکن اپنے یہاں دیکھ لیجئے گھر کے اندر کیا ہوتا، ساس نے بہو پر الزام لگا دیا، پھر نند نے بھوجائی پر لگا دیا، پڑوسی نے پڑوسی پر لگا دیا۔ کیوں بھائی؟ پاک دامن عورت ہے، بھولی بھالی عورت ہے، بیچاری کو پتہ ہی نہیں، لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجئے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی شہادت قبول مت کرو، وہ گواہی دے، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ پھر اسی طرح آگے کہا گیا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں پر لعنت اور پھٹکار ہے جو بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے۔ بھائی 4 گواہ ہے کیا؟ جب ہے ہی نہیں تو کیوں الزام لگا رہے ہو، کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ ڈرنا چاہیے، اللہ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23 اور 24، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورت پر الزام لگا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے کیا ہے؟ گواہی دینے والے ہو جائیں گے۔ کون سی چیزیں؟ ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جو وہ لوگ کرتے تھے یہ گواہی دینے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ تمام ناظرین کرام سے ہے کسی پر الزام نہ لگائیں۔ جس طرح مرد کی عزت ہے، عورت کی بھی عزت ہے۔ گواہی جب تک نہ ملے آدمی کسی پر الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے تو وہ بچے گا نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ۔ غزوہ مریسی کا واقعہ یہ 5 ہجری میں ہے، غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، مدینہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ ان کا ہار گم ہو گیا تو ہار دیکھنے کے لیے گئی، لیکن جو ان کی اونٹنی کو لانے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ آپ اندر ہیں، تو ویسے اونٹنی کو لے کر آ گئے۔ اخیر میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ بچی کھجی چیزوں کو لے کر آئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو دیکھا ارے ان کی اونٹنی ہے ہی نہیں، لوگ جا چکے ہیں، اور ہار ان کی اونٹنی کے نیچے ہی تھا، تو وہ وہیں پر رک گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی آگے بڑھائی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیا اور مدینہ کے قریب آ کے مل گئے۔ جب پتہ چلا عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کو، تو اس نے کہا نعوذ باللہ کہ ایسا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی، یعنی الزام لگایا۔ 4 گواہ ہے کیا؟ تو سورہ نور کی چند آیتیں اتری، شروع کی چند آیتیں اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو پتہ چل جاتا اور آپ یہ کہہ دیتے عائشہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے۔ چند دنوں کے بعد، لگ بھگ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں اتاری، تو وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیٹی، قیامت کی صبح تک جن کی شان میں جو آیتیں اتری ہے پڑھی جاتی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی پر الزام لگانا بہت بری بات ہے، خاص طور پر پاک دامن بھولی بھالی عورت کوئی بھی رہے، الزام لگانا بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں بھی ان کا نقصان ہو جائے اور آخرت میں بھی نقصان ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں کہ اگر جو کوئی ایسا کرے گا تو ان کا نقصان ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پاک دامن عورت کی عزت و آبرو کو بچائے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے تہمت نہ لگانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔